تو بھئی جیسے جانور اپنے مالک کے مطیع ہیں، ہم اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطیع ہیں۔ پھر یہ کہنا جی کہ یہ ایسے کیوں ہے جی، وہ جی شریعت میں پردہ کیوں ہے، اس قسم کی باتیں انسان کے لیے گراوٹ کا سبب بنتی ہے۔ بس اتنا پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اب اس کے اوپر عمل کر، بے چون و چرا اس کو مان لو۔ گھوڑے کو دیکھو، مالک پالتا ہے کہ میں اس کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلوں گا۔ گھوڑا اس کا کتنا خیال کرتا ہے۔ مجاہد اگر گھوڑے پر بیٹھے اور ایڑی اس کو لگائے تو گھوڑا سامنے بھاگنا شروع کر دیتا ہے دشمن کی صفوں کی طرف۔ سامنے سے تیر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، مگر اس گھوڑے کے جسم پہ زخم لگ رہے ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، یہ واپس مڑ کے نہیں جاتا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرے مالک نے مجھے پالا اسی وقت کے لیے تھا، اب میں اپنی جان اگر دے دوں گا مگر مالک کی میں اس اشارے کو پورا کر کے دکھاؤں۔ بھاگتا جاتے ہیں، دشمن کی صفوں کے اندر گھس جاتا ہے۔ تو گھوڑے پہ بھی تو زخم آتے ہیں، وار ہوتے ہیں گھوڑے پر، سب کچھ برداشت کرتا ہے مگر مالک کی فرما برداری۔ تو گھوڑے کی یہ فرما برداری اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے گھوڑے کے سموں سے، قدموں سے جو مٹی اڑتی ہے، قرآن مجید میں اس مٹی کی بھی قسمیں کھائیں۔ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ تو بھئی یہ فرما برداری اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو آپ بھی دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اپنے بڑوں کی باتیں مانیں گے۔ کیوں جی؟ اپنے بڑوں کی باتیں مانیں گے۔ اب ناظم صاحب کہتے ہیں کہ بھئی کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کرو، تو مانتے ہیں؟ مانیں گے تو اس میں ہمیں اللہ عزت عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کرنا ہے، اپنے بڑوں کی بات ماننی ہے۔ اس ماننے میں اللہ نے ہماری عزت رکھ دی ہے، ماننے میں اللہ نے ہمارے لیے عزت رکھ دی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا نظر بر قدم، نظر بر قدم کیا مطلب؟ لوگ عام مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جی چلتے ہوئے قدم پہ نظر رکھے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ٹھیک معنی ہے، لیکن مشائخ کا اصل مقصد یہ تھا نظر بر قدم کہ یہ سالک اپنی زندگی گزارنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نظر رکھے، جیسے محبوب چلے ویسا ہی چلے، جو کام کیا ویسا ہی کرے، نبی علیہ السلام کے قدموں پر نظر رکھے۔ اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کو کہتے ہیں حال کے امر کو پہچاننا، کہ اس موقع پر شریعت کا کیا حکم ہے، بس میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اطاعت کی معراج یہ ہے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائیں۔ جن چیزوں سے شریعت نے کراہت کا حکم دیا، طبیعت بھی ان سے کراہت بن جائے۔ ایسے بندے کو اللہ کے ہاں عزتیں ملتی ہیں اور وہ اللہ تعالی کا محبوب بنتا ہے۔ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا قال قال مصطفیٰ ہو حال حال مصطفیٰ۔ کلام کرے تو وہ بھی نبی علیہ السلام کے حکم ہے،
عمل کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم. اللہ رب العزت ہمیں بھی اطاعت کی سعادت عطا فرما دے. صحابہ کرام کو یہ سعادت ملی، پھر دیکھو اللہ نے ان کو کیا عزتیں دی. خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا. شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام. نبی علیہ السلام کے غلام آتے تھے، وقت کے بادشاہ ان کے قدموں میں پڑ جاتے تھے. ایسی عزتوں سے اللہ نے ان کا نوازا. چڑھتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا. یوں اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا تھا. اس لیے عزیز طلباء، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی عزت کس میں محسوس کریں؟ ماننے میں. یہ ماننا عیب نہیں ہے، ماننا ذلت نہیں ہے، بلکہ ماننا عزت ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ عزت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بھائیو، جیسے گھوڑا اپنے مالک کی اطاعت میں زخم سہتا ہے، خون بہتا ہے مگر پیچھے نہیں ہٹتا، اسی طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے احکامات پر چلنا ہے. اللہ کا حکم ماننا، شریعت کی پابندی کرنا اور اپنے بڑوں کی بات سننا ہماری عزت کا باعث ہے. یہ اطاعت ذلت نہیں بلکہ عزت ہے. ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلی، ان کے حالات کو سمجھیں اور شریعت کے احکام کو دل و جان سے قبول کریں. جب ہم مکروہات سے نفرت کریں گے اور سنت پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائے گا. صحابہ کرام کی عزت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبت النبی کے فیض سے ملی. ہمیں بھی چاہیے کہ اطاعت کے راستے پر چل کر اللہ کی رضا اور عزت حاصل کریں. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. آمین.